السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اے جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں۔ آج بار بار یہ سوال آتا ہے کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں لیکن ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک بات بتا دوں میں آپ کو، درود شریف ہر مسئلے کا حل ہے، لیکن درود شریف کو مستقل مسائل کے حل کے لیے پڑھا جائے، یہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا درود شریف کی شان کے خلاف ہے۔ درود شریف تو اتنا پڑھیں کہ اس سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ کسی نے پوچھا کب تک پڑھیں درود شریف؟ ہم نے کہا جب تک کہ آپ کے دنیا اور آخرت کے مسائل پورے نہ ہوں۔ دنیا کے ہو جائیں گے لیکن آخرت کے مسائل تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلیں گے کیا ہے۔ موت کیا ہے، قبر کیا ہے، قبر کی وہ طویل زندگی اور راتیں، من و مٹی کے اندر دب جانا، اور پتہ نہیں کیا حشر ہوگا۔ تو پھر وہ حشر کے میدان میں اٹھائے جانا، وہاں سوال و جواب ہونا، پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشی ہونا، اور نام اعمال کا پتہ نہیں کون سے ہاتھ میں ملنا، پل صراط سے گزرنا۔ یہ وہاں کی زندگی طویل زندگی ہے۔ یہاں کے مسائل حل ہو جائیں گے لیکن آخرت کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستوں، درود شریف تو بالکل جب تک دل مطمئن نہ ہو کہ ہم پڑھ کے بہت ہی پڑھ لیا ہم نے، بس جب تک پڑھنا ہے، خوب پڑھنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دھڑکنوں کے ساتھ صلی اللہ علیہ نبی الامی کی دھڑکنیں آئیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں آئیں۔ ہمیں ٹھوکر لگے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، ہمیں ہچکی چلے تو صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ہماری سانس رکے اور بڑھے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبان سے نکلے، ہمارا دل کہے، ہماری آنکھیں کہیں۔ ان سب میں اگر آپ کا کام نہیں بن رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو عمل کریں۔ ایک سنت نماز میں نہیں، آج کل لوگ سمجھ رہے ہیں نماز کی سنت ادا کر لی بس، نہیں، معاشرے کی سنت، گھر کی سنتیں، گھر میں رہنے سہنے کی سنتیں، گھر میں خواتین کے ساتھ برتاؤ، چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہنا، بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا، علماء دین کے ساتھ کیسے رہنا، یہ ساری چیزوں کو ٹٹول لیجئے، کھنگال لیجئے، انشاءاللہ آپ کے کام ہو جائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو گھر کے اندر داخل کر لیجئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو گھر کے اندر داخل کر لیجئے، انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ کون سا کام ایسا ہے جو درود شریف سے نہ ہوا ہو؟ کوتاہی ہماری ہے۔ اتنی بہترین دوائی مل گئی ہمیں درود شریف، ہمیں فائدہ نہ ہو رہا۔ کھانے میں کمی کی ہم نے، جتنا ڈوز ہماری بیماری کے لیے ہمیں لینا تھا وہ لے نہیں پائے ہم نے کمی کر دی، ہمیں چٹنگ کر لی، ہم نے طبیب کے مشورے سے نہیں لیا۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ درود شریف پڑھیے، ذکر کیجئے، سنتوں پر عمل کیجئے، لیکن سب کے سب ماہر ڈاکٹر کے مشورے سے، کسی عارف کے مشورے سے، کسی کامل کے مشورے سے۔ حضرت اتنا درود شریف پڑھ رہا ہوں،
حضرت یہ ذکر چل رہا ہے، حضرت اتنا مراقبہ کر رہا ہوں. بتانا پڑے گا آپ کو، بتانا پڑے گا آپ کو. یہ دوائی ایکشن تو نہیں کرے گی مجھے. اس لیے کسی عارف باللہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دیجئے، اس کے مشورے سے درود شریف پڑھیے، اس کے مشورے سے ذکر کیجیے، اس کے مشورے سے سنتوں پر عمل کیجیے، اس کے مشورے سے پر سجدے کیجیے، تلاوت کیجیے، ذکر اذکار کیجیے، اور اہل بیت کو اپنی دعاؤں میں شریک کیجیے. ازواج مطہرات ہماری ماؤں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، جنت کی سردار خاتون بہن کو اپنی دعاؤں میں شریک کیجیے، شریک کیجیے. اپنے کھانے کے دسترخوان پر وہ وقت یاد کیجیے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں 3 چاند گزر جاتے تھے، کھانا نہیں بنتا تھا. 3 چاند گزر جاتے تھے، کھانا چولہا نہیں جلتا تھا. چولہوں میں گھاس اگایا کرتا تھا، کھجور سے کام چل رہا ہے. ہائے افسوس، ہم کہتے ہیں ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کو درود شریف کو درود شریف سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ میل کرنے کی، ملانے کی، فالو کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ہم سب درود شریف کے پیغام کو پہنچانے کے عزم کرتے ہیں. آپ سے بھی گزارش ہے ہمارے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.